بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Advocate Muhammad Bilal. This is second lecture of lecture series about Election Commission exam. جو پہلا لیکچر تھا ہمارا اس کے اندر ہم نے کور کیا تھا الیکشن الیکشنز ایکٹ 2017. اس کی ڈیفینیشن کلاس ہم نے اس کے اندر کور کی تھی. اس سے آگے اس کا جو سیکشن 3 سے آنورڈ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے الیکشن کمیشن کا پتہ ہونا چاہیے. جو الیکشن کمیشن کا ذکر ہے وہ ہمیں ملتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. اور الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشن میں سمجھنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کو سمجھنا لازمی ہے. اور سلیبس کے اندر جو پارٹ 1 ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ بھی انکلوڈڈ ہے. اس وجہ سے آج میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پارٹ 1 جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے اس کو ہم کور کریں گے تاکہ ہمیں الیکشن کمیشن چیپٹر 8 اس کا جو پارٹ 8 ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس کے بعد ہم دین دوبارہ اپنے الیکشنز ایکٹ 2017 کے اوپر آئیں گے اور آن ورڈ اس سے آگے سٹارٹ کریں گے. تو سب سے پہلے پارٹ 1 اس کے اندر جو انٹروڈکٹری، پھر فنڈامنٹل رائٹس، پرنسپل آف پالیسی، اس کی بات ہے، ڈیفینیشن آف اسٹیٹ ہے، پھر چیپٹر 1 ہے، دین چیپٹر 2 ہے. یہ کنسسٹ کرتا ہے 2 چیپٹرز کے اوپر، چیپٹر 1 اینڈ چیپٹر 2. جتنا ہم سے کوشش ہو سکی تو اتنا اس کو کور کریں گے. سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اس کا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پریمبل آف دی کانسٹیٹیوشن. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان 12 اپریل 1973 میں یہ آیا تھا. اس کا پریمبل ہے. ویئر ایز جو پریمبل کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پہلے اپنے لیکچر سیریز کے اندر کہ پریمبل کا مقصد ہوتا ہے کہ اس ایکٹ کا، اس لا کا پرپس کیا ہے، یہ کس چیز کو کور کرتا ہے. اگر کوئی چیز بھی کانٹرری ہو تو ہم پریمبل کو دیکھتے ہیں اور پریمبل سے گائیڈ لائن لیتے ہیں. So, whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. جو sovereignty ہے، جو کہ حاکمیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور انسانوں کو جو اتھارٹی اور ایکسرسائز کر رہے ہیں اس اتھارٹی کو وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، جو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی ہے اور یہ پریمبل کا سب سے فرسٹ مقصد بھی بیان کرتا ہے کہ اس ایکٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتھارٹیز ڈیوائیڈ کر رہا ہے، اتھارٹیز دے رہا ہے کئی لوگوں کو، تو وہ ساری کی ساری دی گئی ہے اللہ کی طرف سے. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order, or wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people. ٹھیک ہے، لوگ اپنی پاور کس کو دیتے ہیں؟ اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو دیتے ہیں. ریپرزنٹیٹیوز ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کے حاکم بنتے ہیں، ان کے لیے ان کے حق میں فیصلے کرتے ہیں، ان کے حق میں پالیسیز بناتے ہیں، ان کے حق کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ بنتی ہے. تو یہ لوگوں نے اپنی پاور ریپرزنٹیٹیوز کو دے کے آگے لے کے آتے ہیں. Wherein the principle of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice and enunciated by Islam shall be fully observed. جہاں تک بات ہے پرنسپل آف ڈیموکریسی، جمہوریت، آزادی، برابری، ٹالرنس، سوشل جسٹس،
معاشرتی نظام جو بھی ہے اور اس کے اندر کتنے ان کے لیے حقوق ہیں، وہ سب کے سب اسلام کے اکارڈنگلی کیے جائیں گے. Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. مسلمس کے لیے یہ مسٹ ہے shall be enabled، ان کے لیے یہ مسٹ ہے کہ وہ اپنی لائف جو ہے اور انڈیویجولی طور پہ یا کولیکٹیو مجموعی طور پہ وہ قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے. ویئر ان ایڈوکیٹ provision shall be made for the minorities freely to profess and practice their religions and develop their cultures. جہاں تک مسلم کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ رہتے ہیں وہ مائنورٹیز ہیں، کیونکہ یہ ایک مسلم اسٹیٹ ہے. تو باقی مائنورٹیز کے وہ ان کو فریلی ان کو الاؤ ہے کہ وہ اپنے ریلیجن کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اس کو پروفیس کر سکتے ہیں، اپنے بتائے ہوئے ریلیجن کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے اوپر ان کو کسی قسم کی روک اور ان کو آپ روک نہیں سکتے، آپ ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتے اسلام کے تحت کہ آپ اسلام کو قبول کریں یا یہ بات. Wherein the territories now included in or in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a federation wherein the units will be autonomous and such boundaries and limitation of their powers and authority as may be prescribed. جو ابھی تک پاکستان جس ٹائم 1973 کے اندر جب پاکستان کا یہ کانسٹیٹیوشن آیا تب پاکستان کی جو ٹیریٹریز ہیں وہ تو اس کے اندر آتی ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ٹیریٹری پاکستان آکوپائی کرتا ہے یا اس کو ڈکلیئر کرتا ہے ایز اے پاکستان انڈر دی اسٹیٹ آف پاکستان، تو وہ پاکستان کے اس قانون کے مطابق چلائی جائیں گی. Wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status, of opportunity and before law, social, economic and political justice and freedom thought expression, belief, faith, honor, worship and association subject to law and public morality. یہ جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ بنیادی حقوق ہیں، جو ایکویلٹی ہے بیفور دی لا، اور اکنامک اور سوشل ویلیوز ہیں، جو پولیٹیکل جسٹس سسٹم ہے، فریڈم آف تھاٹ ہے، ایکسپریشن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوگی؟ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ پبلک مورالٹی، یعنی اس کے تابع ہوں گی. ویئر ان ایڈیکویٹ پروویژن شیل بی میڈ ٹو سیف گارڈ دی لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ آف مائنورٹیز اینڈ بیکورڈ اینڈ ڈپریسڈ کلاسز. جو کہ نچلے طبقہ ہے اس کے لیے اسپیشل سیف گارڈ بنایا جائے گا، ان کے لیے لاز بنائے جائیں گے، ان کے لیے ایک سسٹم بنایا جائے گا تاکہ وہ آزادی حق اپنا استعمال کر سکیں اور آزادی سے اس اسٹیٹ میں رہ سکیں. ویئر ان دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری شیل بی فلی سیکیورڈ، اور یہ بات بھی انشور کروائی جائے گی کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ بالکل کیا ہوگی؟ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا، اس کا حکومت سے کوئی لین دین نہیں ہوگا. یہ ایک الگ ٹاپک بھی ہے کہ جوڈیشری ایک الگ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، کیونکہ اسٹیٹ کنسسٹ کرتا ہے جوڈیشری پہ، ایگزیکٹو پہ، اور جو آپ کے لیجسلیٹر ہوتے ہیں اسمبلی، اس کے اوپر. تو ایک سپریشن آف پاور ایک تھیوری ہے، اس کے تحت بھی جوڈیشری ایک الگ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. Wherein the integrity of the territories of the Federation, its independence and all its rights including its sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس اسٹیٹ کی ٹیریٹریز اور اس کی ایئر اور اس کے سیز، اس ساری چیزوں کو کیا کیا جائے گا؟ محفوظ بنایا جائے گا. So that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nation of the world and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of the humanity.
جب یہ ساری چیزیں ہوگی تو پاکستان کے لوگوں کو کیا چاہیے کہ وہ ان کو ورلڈ کے اندر بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا، اور دنیا کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ امن کے معاہدے کرنا، ان کے ساتھ بزنس کرنا، ان کے ساتھ ہیومینٹی کی ہیپینس کے لیے ان کا پارٹ بننا، یہ بھی پاکستان کا مقصد ہے۔ ناؤ دیر فور وی دی پیپل آف پاکستان، اب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی پیپل وہ کیا کہتے ہیں، کانشیس آف آور رسپانسبلٹی بفور المائٹی اللہ اینڈ مین، ٹھیک ہے، ہماری جو رسپانسبلٹی ہے اللہ کے سامنے اور بندوں کے سامنے، وہ کانشیس مطلب ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ cognizant of the sacrifice made by the people in the cause of پاکستان، کہ وہ کس لیے ہے، ہماری ہر چیز، ہمارا جینا مرنا وہ کس کے لیے ہے، پاکستان کے لیے، اس کا مقصد کیا ہے، پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا، پاکستان کو آگے لے کے چلنا۔ faithful to the declaration made by the founder of Pakistan قائد اعظم محمد علی جناح، جو ان کا مقصد تھا that پاکستان would be a democratic state، تو ہم democratic state سے اس کو لے کے چلیں گے on Islamic principle of social justice dedicated to the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny۔ ٹھیک ہے، ہم نے ظلم کے نظام کو ختم کرتے ہوئے اس پاکستان کو بڑی جدوجہد سے ڈیموکریسی کو لے کے آنے کے لیے، ڈیموکریسی کے سسٹم کو لے کے چلنے کے لیے اس کو بنایا، تو ہم اس کے لیے ایک وعدہ کر رہے ہیں۔ انسپائرڈ بائی دی ریزالو ٹو پروٹیکٹ آور نیشنل اینڈ پولیٹیکل یونٹی اینڈ سولیڈیرٹی بائی کریٹنگ این egalitarian society through a new order, do hereby through our representative in the National Assembly adopt, enact and give to ourselves this constitution۔ تو ہم یہ جو ساری چیزیں کریں گے وہ کس کے تحت کریں گے، ہم اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو بھیج رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، تو وہ ہمارے حق میں ان چیزوں کو آگے لیتے ہوئے ان کو فیصلے کریں گے اور ہمارے لیے قانون سازی کریں گے۔ جناب یہ تو ہو گیا پریمبل کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اب شروع ہوتا ہے پارٹ 1 جو کہ آپ کا انکلوڈ ہے اس میں ہے سلیبس میں۔ سب سے پہلے ہے جی دی ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز۔ ریپبلک جو اسٹیٹ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، جمہوری اسٹیٹ ہے، اور اس کی جو ٹیریٹریز ہیں اس کو بیان کرتا ہے سیکشن 1۔ وہ کہتا ہے پاکستان شیل بی فیڈرل ریپبلک ٹو بی نون ایز اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ پاکستان کا نام کیا ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ 1973 کے تحت پاکستان کا نیم کیا ہے، وہ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ ہیر اینڈ آفٹر ریفر ٹو ایز پاکستان، اس کو پاکستان بھی کہا جائے گا، پاکستان ہی کہا جائے گا۔ اب جہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشن میں بات آئے گی تو ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں کہیں گے بلکہ ہم صرف پاکستان لکھیں گے۔ دی ٹیریٹریز آف پاکستان شیل comprise the provinces of بلوچستان، خیبر پختونخوا، دی پنجاب اینڈ سندھ۔ دی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہیر ان آفٹر ریفر ٹو ایز دا فیڈرل کیپٹل، اس کو آگے جہاں پہ بھی آئے گا تو فیڈرل کیپٹل کے نام سے لیں گے۔ یہ چیزیں یہ جگہ ہوں گی such states and territories as اور may be included in پاکستان۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ الحاق کرتی ہے، ملتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ آئے whether by accession اور otherwise، ٹھیک ہے، اس کو تھرو ایکسیشن لے کے آنا یا اس کے ان کی اپنی مرضی سے آنا، تو وہ بھی پاکستان کا حصہ کہلائیں گی۔ مجلس شورا پارلیمنٹ میں بائی لا admit into the federation new states or areas or on such terms and condition as it thinks fit۔ مجلس شورا بھی کسی اسٹیٹ کو پاکستان کے اندر انکلوڈ کر سکتی ہے، لیکن وہ ایک لا پاس کرے گی، اس کے مطابق وہ پاکستان کے اندر شامل ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا پہلا سیکشن۔
دوسرا سیکشن ہے اسلام ٹو بی اے اسٹیٹ ریلیجن. اسٹیٹ کا ریلیجن ہے اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. پاکستان کا ایک ریلیجن ہے, پاکستان کا ایک مذہب ہے, اس مذہب کا نام اسلام ہے, تو اس اسٹیٹ کا ریلیجن اسلام ہے. یہ بعد میں ایڈ کیا گیا تھا. دی آبجیکٹیو ریزولوشن ٹو فارم پارٹ آف سبسٹینٹیو پروویژن. یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن آیا کیا ہے. وہ سبسٹانٹیو پارٹ ہے 1973 کانسٹیٹیوشن کا. سبسٹانٹیو پارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کا اب حصہ بنا دیا گیا ہے, پہلے یہ پریمبل میں ہوا کرتا تھا. دی پرنسپلز اینڈ پروویژن سیٹ آؤٹ ان دی آبجیکٹیو ریزولوشن reproduced in the annex are hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. اس کا وہی ایفیکٹ ہوگا جیسے کانسٹیٹیوشن کے باقی آرٹیکل ہیں, اس کو آبجیکٹیو ریزولوشن کو یہاں پہ پیسٹ کر دیا گیا. تو آبجیکٹیو ریزولوشن ایک پورا ایک الگ ہوا ہے, 1949 کی آئی تھنک آبجیکٹیو ریزولوشن ہے, تو وہ اس کا پارٹ ہوگی. اس کے اندر یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی, اور وہ اسلام اس کا ریلیجن ہوگا, اور جو اوپر باتیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری سیم ایز جیسے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر بیان کی گئی تھی. تیسرا سیکشن ہے جی ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن. دی اسٹیٹ شیل انشور دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability each according to his work. ٹھیک ہے, ہر ایکسپلائٹیشن کو ختم کیا جائے گا. تو اسٹیٹ اس کو انشور کرے گی کہ وہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ ایکسپلائٹیشن ہے اس کو ایلیمینیٹ کرے, اس کی کوشش کی جائے گی. رائٹ آف انڈیویژولز ٹو بی ڈیلٹ ود دی اکارڈنس ود دی لا etc. جو انڈیویژول ہیں ان کے جو رائٹس ہیں اس کو اکارڈنگس ٹو لا جو ہے اس کو ڈیل کیا جائے گا. کسی بندے کو بھی لا کے بغیر, اس کا مقصد یہ ہے کہ لا کے بغیر کسی بندے کو نہ سزا دی جا سکتی ہے نہ جزا دی جا سکتی ہے. تو جب یہ کانسٹیٹیوشن میں آ گیا تو اب کوئی کسی بندے کو اگر سزا دی جاتی ہے اور اس کے اوپر قانون نہیں بنا ہوا تو وہ انلیگل ایکٹ ہوگا کسی بھی بندے کا یا کسی بھی ادارے کا. To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with the law is the inalienable right of every citizen. اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, ہر بندے کو accordance with the law ڈیل کیا جائے گا. whenever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. ہر سٹیزن کا یہ حق ہے, ہر پرسن کا نہیں ہے. کچھ اب دیکھ لیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر یا کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر دو قسم کے رائٹس ہوتے ہیں. رائٹس گیون ٹو دی سٹیزن آف دیٹ اسٹیٹ اینڈ رائٹ گیون ٹو پرسن. جب پرسن کی بات ہوگی تو اس کے اندر فارنر بھی آ جاتے ہیں, اس اسٹیٹ کے اندر جو بندے بھی رہ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے دوسرے کنٹریز کے ہوتے ہیں جو اس کے سٹیزن نہیں ہوتے, وہ ان کو بھی ملتا ہے. لیکن یہ والا جو رائٹ ہے وہ ہے رائٹ آف ایوری سٹیزن. تو اس کو صرف سٹیزن وہ اس کو اویل کر سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ اکارڈنگس ٹو لا کیا جائے گا. اب جب کسی بندے کو سزا دی جاتی ہے یا زیادہ تر کسی بندے کو بغیر بتائے اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو حبس بجا میں رکھا جاتا ہے, تو اگر بغیر بتائے بغیر کسی اس کو وہ کیا جاتا ہے اور پتہ لگ جائے اس چیز کا کہ اس کو بغیر بتائے کہ اس کا قصور کیا ہے, اور اس کو آگے آئے گا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کہ وہ اپنا مقدمہ لڑ سکتا ہے, اپنے رائٹس کے بارے میں بول سکتا ہے, اپنا وکیل کروا سکتا ہے, تو وہ ایک انلیگل ایکٹ ہوگا اگر اس کو اکارڈنگس ٹو ود دی لا اگر ڈیل نہیں کیا جاتا. ان پارٹیکولر نو ایکشن detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with the law. ہاں اگر قانون کہتا ہے تو پھر یہ چیزیں لی جا سکتی ہے, ویسے کسی بندے سے یہ حقوق نہیں لیے جا سکتے کہ اس کی زندگی, اس کی
جان، اس کی باڈی، اس کے پراپرٹی، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا جب تک قانون نہیں کہتا. No person shall be prevented from or be hindered in doing what which is not prohibited by law. کسی بندے کو اس چیز سے نہیں روکا جا سکتا جس کو قانون نہیں روکتا. اگر قانون نہیں روکتا تو آپ اس کو اس چیز سے نہیں روک سکتے. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. کسی بندے کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ یہ کریں، کمپیل نہیں کیا جا سکتا اگر قانون نہیں کہتا. فار ایگزامپل کسی بندے سے وہ ٹیکس نہیں لیا جا سکتا جو ٹیکس لا نہیں کہتا. اگر ٹیکس لا کے اندر وہ ٹیکس انکلوڈ نہیں ہے تو اس بندے سے وہ ٹیکس نہیں لیا جا سکتا. اگر کوئی بندہ کسی کام کو کرنے کا پابند نہیں ہے تو ہم اس کو پابند نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. یہ ہر بندے کا فرض ہے کہ وہ لائل رہے اسٹیٹ کے ساتھ، یعنی اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ. لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ از دی بیسک ڈیوٹی آف دی ایوری سٹیزن. ہر سٹیزن کی یہ ڈیوٹی ہے، پرسن کی نہیں، ہر سٹیزن کی. اس چیز کو نوٹ کیجیے گا، ہر سٹیزن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ لائل رہے اور اس کے ساتھ غداری مت کرے. Obedience to the Constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. ٹھیک ہے. وہ بندہ اس کانسٹیٹیوشن اور اینڈ لا، اس کے علاوہ جتنے بھی لاز ہیں اس اسٹیٹ کے، ان کی اوبیڈینس کرے گا، ان کو مانے گا، ان کو مان کے چلے گا، اس کے پابند رہے گا اگر وہ بندہ اس اسٹیٹ کا سٹیزن ہے. ہائی ٹریزن بہت بار نام سنا ہوگا، آرٹیکل 6. آرٹیکل 6 جو بندہ لائل نہیں رہتا، any person who abrogates or subverts or suspend or holds in abeyance or attempts or conspires or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance. کوئی بھی بندہ سٹیزن نہیں ہے، کوئی بھی پاکستان کا بندہ جو پاکستان میں ہے اس وقت، وہ اگر ایبروگیٹ کرتا ہے یعنی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ختم کرتا ہے، یا سبورٹ کرتا ہے، یا سسپینڈ کرتا ہے، اس کو کالعدم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دی کانسٹیٹیوشن بائی یوز آف فورس اور شو آف فورس. کس طریقے سے اس کانسٹیٹیوشن کو by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. ایک تو accordingly جیسے کانسٹیٹیوشن اگر کوئی چیز اپنی کوئی چیز خود اس کو سبورٹ کرتا ہے امینڈمنٹ کے تحت، یا اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے تھوڑی عرصہ کے لیے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. ایک بندہ بائی فورس یا شو آف فورس یا اور انکانسٹیٹیوشنل مینس جو کانسٹیٹیوشن کے اندر پرووائڈڈ نہیں ہے طریقہ، جیسا کہ اگر مارشل لا لگاتا ہے یا اگر ایمرجنسی کا نافذ کرنا، وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو مارشل لا کے اندر وہ کنورٹ کر دیتا ہے تو وہ ہائی ٹریزن کا مرتکب ہوتا ہے. یہ ایک قسم کی پینل کلاز ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ وہ بندہ گلٹی کر رہا ہے، وہ ہائی ٹریزن کے آرٹیکل 6 کے انڈر آئے گا. اینی پرسن ایڈنگ اور ابیٹنگ، کوئی بندہ اگر اس کو مدد فراہم کر رہا ہے یا اس کو ابھار رہا ہے اور کولیبریشن کر رہا ہے، دی ایکٹس مینشن ان کلاز 1 جو اوپر باتیں کی گئی ہیں، شیل لائک وائز بی گلٹی آف ہائی ٹریزن، اس کو سیم ایز اٹ از سزا ملے گی جو کہ اوپر والے کلاس کے اندر اوپر جو ایکٹس بتائے گئے ہیں اس بندے کے لیے ہوگی. An act of high treason mentioned in clause 1 or clause 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and a High Court. جو بندہ آرٹیکل 6 کی تحت غدار قرار دیا جاتا ہے تو وہ اس کا یہ ایکٹ
کسی بھی طریقے سے ویلیڈیٹڈ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ سپریم کورٹ کہے یا ہائی کورٹ کہے۔ مجلس شورا shall by law provide for the punishment of person found guilty of high treason۔ جب مجلس شورا پارلیمنٹ ہے وہ اس کی سزا مقرر کرے گی، وہ ایک لا بنائے گی کہ ہائی ٹریزن کی کیا سزا ہے، تو وہ اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ اس کے ایک الگ لاز ہیں، پینل لاز ہیں، اس کے اندر اس کی سزا مقرر کی گئی ہے کہ اس بندے کو کیا سزا دی جائے گی، اور اس کی سزائے موت ہے۔ پارٹ 1 ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ پارٹ 2 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپل آف پالیسی ہے۔ اس کے اندر جو پہلے ہم نے کور کرنا ہے چیپٹر 1، وہ فنڈامنٹل رائٹس کا کرنا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس 8 to 28 سیکشن تک جائے گا۔ اس کے اندر بیسک بنیادی حقوق بتائے گئے ہیں جو کہ اسٹیٹ آف پاکستان انشور کرنے کے لیے پابند ہے، ہر سٹیزن اور ہر جو بھی، اگر سٹیزن کے لیے تو سٹیزن کے لیے، فار ایوری پرسن ہے تو ایوری پرسن کے لیے۔ اس کو ہم جلدی جلدی کور کریں گے۔ اس کے اندر مین باتیں آپ کو صرف ہیڈنگز یاد ہونی چاہیے فار دی پرپز آف یور ایگزام۔ Definition of the state in this part: unless contest otherwise requires, the state means the federal government۔ state کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ means the federal government، ایک مجلس شورا پارلیمنٹ، نمبر 2 a provincial government، 3 a provincial assembly، 4 and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess۔ ٹھیک ہے، جب بھی بات کریں گے دی اسٹیٹ، تو دی اسٹیٹ کا مطلب یہ ساری ادارے بیچ میں آ جائیں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ آ جائے گی، مجلس شورا آ جائے گی، پروونشل گورنمنٹ آ جائے گی، پروونشل اسمبلی آ جائے گی، اور لوکل اتھارٹیز آ جائیں گی۔ سیکشن 8 ہے جی، فنڈامنٹل رائٹس لاز انکنسسٹنٹ ود اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ۔ اگر کوئی بھی قانون ایسا بنایا جاتا ہے جو اس چیپٹر کے اگینسٹ جائے، کہیں سے بھی کوئی بھی ایسا لا جو کہ اس چیپٹر کے اگینسٹ جائے، چیپٹر 1 فنڈامنٹل رائٹس، تو وہ والا لا ٹو بی وائڈ، اس کو وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، مطلب وہ اس کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں جی آرٹیکل نمبر 8 کیا کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اینی لا اور اینی کسٹم اور یوزیج ہیونگ دی فورس آف لا ان سو فار ایز اٹ از inconsistent with the rights conferred by this chapter shall to the extent of such inconsistency be void۔ ہر کوئی بھی ایسا قانون بتایا جاتا ہے جو اس چیپٹر کے خلاف ہے تو اس کو ہم void قرار دے دیں گے، اس کو ہم کالعدم قرار دے دیں گے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ دی اسٹیٹ شیل ناٹ میک اینی لا، اسٹیٹ کے اوپر یہ پابندی لگائی جا رہی ہے، اسٹیٹ شیل ناٹ نہیں کرے گا، کسی صورت نہیں کرے گا، میک اینی لا کوئی ایسا نہیں لا بنائے گا which takes away the abridges the rights so conferred and any law made in contravention of this clause shall to the extent of such contravention be void۔ اگر اسٹیٹ کوئی ایسا کام کرے گی تو وہ بھی void ہوگا۔ دی پروویژن اب اسٹیٹ کا یہاں پہ مطلب وہی آ رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی ہو گیا، اس کے بعد مجلس شورا ہو گیا، اور پروونشل گورنمنٹ ہو گیا، یعنی جو بھی لاز آتے ہیں وہ اسٹیٹ کی طرف سے آتے ہیں، تو وہ اگر کوئی ایسا لا بناتی ہے تو وہ ورڈ ڈکلیئر کیا جائے گا۔ دی پروویژن آف دس آرٹیکل شیل ناٹ اپلائی ٹو، یہ والے جو پروویژنز ہیں آرٹیکل 8 کی وہ نہیں اپلائی ہوتی کس پہ؟ اینی لا ریلیٹنگ ٹو ممبرز آف دی آرمڈ فورسز۔ دیکھیں اس کو انہوں نے اس میں سے نکال دیا کہ آرم فورسز کے جو بھی لاز ہوں گے، اور آف دی پولیس اور آف سچ ادر فورسز ایز آر چارجڈ ود دی مینٹیننس آف پبلک آرڈر فار دی پرپز آف انشورنگ دی پراپر ڈسچارج آف دیئر ڈیوٹیز اور دی مینٹیننس آف ڈسپلن امنگ دیم۔ تو ان کے جو انٹرنل اپنے لاز ہیں اپنی فوج کے لیے، اپنی فورسز کے لیے، اپنی پولیس کے لیے، ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتا، ان سے یہ ان کے لیے لازمی نہیں ہے کہ یہ والی ساری جتنی قانونی طور پہ جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ان کو سارے دیے جائیں، کیونکہ وہ پبلک آرڈر مینٹین کرتے ہیں، تو ان کو ان کے ڈیوٹیز کروانے کے لیے، ان کو مینٹیننس رکھنے کے لیے
ان سے یہ حقوق لیے بھی جا سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے فوجیوں کو کہیں وہ حقوق نہیں ملے ہوتے جو کہ عام لوگوں کے لیے لازمی ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر یہ والی چیپٹر بائنڈ نہیں ہے کہ وہ اس کے اکارڈنگ اپنی لاز کو بنائیں. دوسری چیز ہے اینی آف دی لاز اسپیسیفائڈ ان دی فرسٹ اسکیجول ایز ان فورس امیڈیٹلی بیفور دی کمنسنگ ڈے اور ایز امینڈیڈ بائی اینی آف دی لاز اسپیسیفائڈ ان دیٹ اسکیجول فرسٹ اسکیجول ہے اس کے اندر جو لاز اسپیسیفائڈ کیے گئے ہیں اس کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتا. ادر لاز اسپیسیفائڈ ان پارٹ ون آف دی فرسٹ اسکیجول اس کا پارٹ ون دیکھیں گے فرسٹ اسکیجول کا کہ اس کے اندر جو لاز ہیں اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. بس آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ جس کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتا تین چیزوں کے اوپر اپلائی. And no such law nor any provision thereof shall be void on the ground that such law or provision is inconsistent with the repugnant to any provision of this chapter. اور کوئی بھی لا کوئی بھی ایسی پروویژن thereof shall be void on the ground that such law provision is inconsistent. اگر وہ اس کے خلاف ہوگی تو اس کو ہم void قرار دے دیں گے. چوتھی نمبر کیا چیز ہے جی not withstanding anything contained in paragraph B of clause 3 within a period of 2 years from commencing a day of the appropriate legislature shall bring the law specified in part 2 of the first. جو فرسٹ اسکیجول کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر جو اس سے پہلے جو لاز ہیں تو اس کا جو ودن پیریڈ آف 2 ایئرز اس کو امینڈ کرنا ہوگا وہ اس کے لیے بات کی جا رہی ہے. یہ آپ کے ریلیونٹ نہیں ہے. پرووائڈ دیٹ دی اپروپریٹ اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. if the respect of the law if in respect of emergency shura is the appropriate legislature such resolution shall be resolution of the assembly. اس کو چھوڑ دیں. The rights conferred by this chapter shall not suspended except the expressly provided by the constitution. اگر constitution نہیں کہتا تو اس چیپٹر کی کسی بھی کلاس کو آپ سسپینڈ نہیں کر سکتے. سیکورٹی آف پرسن سب سے پہلا جو رائٹ دیا گیا ہے پاکستان کے تمام پرسنس کو. سٹیزن نہیں پرسنس کی بات ہو رہی ہے جس میں سٹیزن انکلوڈ ہوتے ہیں اور ادر جو بھی لوگ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو no person shall be deprived of life or liberty save in accordance with the law. ہر بندے کو سیکورٹی دینا پاکستان کا فرض ہے اسٹیٹ کا. Safeguard as to arrest and detention. No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds of such arrest, nor shall be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. کسی بندے کو بغیر بتائے اس کو نہیں اٹھایا جا سکتا. جب اس کو ڈیٹین کیا جائے گا یا اس کو حبس بجا میں رکھا جائے گا اس کو قید کیا جائے گا تو اسے بتایا جائے گا اور as soon as may be آگے پرسکرائب بھی ہے لا کے اندر کے ودن 24 آور اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کو اپنا وکیل ہائر کرنے کے لیے اس کو اجازت ہوگی. اس کو ڈیٹین کیا جا سکتا ہے. Every person who is arrested or detained in the custody shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours of such arrest. جب اس کو arrest کیا تو اس کو 24 hours کے اندر اس کو پیش کرنا ہوتا ہے میجسٹریٹ کے سامنے. Excluding the time necessary for the journey جو اس کا ٹرانزٹ کا ٹائم ہے جو اس کو ڈیٹین کر کے اس کے بعد یعنی اس کو پشاور سے ڈیٹین کیا گیا وہاں سے اس کو اریسٹ کیا گیا تو اس کو انہوں نے ڈیٹین کر لیا. اب وہ بندہ رہنے والا ہے اسلام آباد کا اور وہاں پہ اس کو پروڈیوس کرنا تھا. وہاں کی پولیس پشاور گئی وہاں سے اس کو اریسٹ کر رہی ہے یا پشاور کی پولیس سے کہہ کے اس کو اریسٹ کروایا تو اس کو پشاور سے اسلام آباد لانے کے اندر 3 سے 5 گھنٹے لگ سکتے ہیں. تو وہ 5 گھنٹے ایکسکلوڈ کر دیے جائیں گے 24 آورس کے ٹائم پیریڈ میں سے. یہ بات کی جا رہی ہے. shall be detained in custody beyond the said period without authority of a magistrate. تو ایسا جو بندہ جو بھی جسے اریسٹ کیا جائے گا یعنی پولیس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس بندے کو بھی اریسٹ کیا جائے گا تو اس کو اس لا کے تحت within 24 hours
اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. نتھنگ ان clause 1 and 2 shall apply to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. جو کلاس 1 ہے اور کلاس 2 ہے وہ اپلائی ہوتی ہے ہر اس بندے کے اوپر جس کو ڈیٹین کیا جاتا ہے یا اریسٹ کیا جاتا ہے اس کو حبس بے جا میں سے نکالنے کے لیے. نمبر 4 ہے جی. No law providing for preventive detention shall be made except to deal with person acting in a manner prejudicial to the integrity, security, defense, Pakistan. اچھا اس کو آپ یہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ اس بندے کو کب تک وہ کیا جا سکتا ہے. اس کو آپ رہنے دیں. اس کو بھی آپ رہنے دیں. 6 کو رہنے دیں. 7 کو, 8 کو, 9 کو. بس آپ نے یاد رکھنا ہے, جو یاد رکھنے والی چیز ہے آپ کے ٹیسٹ کے لیے یہ ہے, میں نے آپ کو بار بار پھر یہ بتا رہا ہوں, اس کو سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن, یعنی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیف گارڈ پرووائڈ کرے کہ کسی بندے کو اریسٹ کیا جائے تو وہ اکارڈنگس ٹو لا یا ڈیٹین کیا جائے تو اس کو لا کے مطابق کیا جائے. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, ہر بندے کا حق ہے کہ اس کا فیئر ٹرائل کیا جائے, اس کی جو کورٹ کے اندر پروسیڈنگ چلے گی اس کو اجازت دی جائے فار دی determination of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him a person shall be entitled to fair trial and due process. وہ جو بھی پروسیس ہے کورٹ کا اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے, جو بھی قانون کا پروسیس ہے وہ پورا کا پورا اکارڈنگلی کیا جائے گا, ہر بندے کا وہ حق ہے. سلیوری, فورسڈ لیبر ایٹیسی پروہیبیٹیڈ, کسی بندے کو آپ سلیو نہیں بنا سکتے یعنی غلام نہیں بنا سکتے, کسی کو فورسڈ لیبر نہیں کروا سکتے. یہ کیا ہے, یہ پروہیبیٹیڈ ہے, یہ منع ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت. ہر قسم کی سلیوری منع ہے, ہر قسم کی فورسڈ لیبر منع ہے, اور چائلڈ بلو دی ایج آف 14 ایئر شیل بی انگیجڈ ان اینی فیکٹری, اگر کہیں پہ اس کو کام کے لیے بلایا گیا یا کام سے کروایا گیا کسی فیکٹری میں کسی دکان پہ, تو وہ بھی بندہ اس آرٹیکل کی خلاف ورزی کر رہا ہے یا وہ آرگنائزیشن اس کو سزا دی جا سکتی ہے. Number 4. Nothing in this article shall be deemed to affect compulsory service by any person undergoing punishment for an offense against. اچھا یہ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا جس بندے کو ایک چیز کی سزا مل رہی ہے, وہ اس کو سلیوری کے تحت آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی مجھے سلیو نہ بنایا جائے, یعنی قید و مشقت ہوتی ہے جہاں پہ اس سے کام کروایا جاتا ہے یا اس کو ڈیٹین کر کے اس کو کچھ کام دیا جاتا ہے, تو وہ جہاں پہ ریکوائرڈ بائی لا ہے فار دی پبلک پرپز, وہاں پہ آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. پروٹیکشن اگینسٹ دی ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ, ایک بندے کو جو ہے نا جس کو کہتے ہیں ایک لا بعد میں آ رہا ہے, فار ایگزامپل پاکستان کے اندر جیسا کہ کرونا وائرس آیا, تو کرونا وائرس آیا تو اگر سزا متعین کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ ماسک نہیں پہنتا تو اسے اتنی سزا دی جائے گی. فار ایگزامپل آج اگر 15 جنوری ہے یا 17 جنوری ہے, 17 جنوری کو ایک لا پاس ہوتا ہے, تو آپ 17 جنوری سے پہلے کسی بندے کو پکڑ کے اس کی سزا نہیں دے سکتے کہ بھائی تم بھی اس کے اندر فال کرتے ہو. ریٹروسپیکٹو کا مطلب ہوتا ہے بیک ڈیٹ کے اوپر آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے, جب قانون پاس ہوا ہے اس کے بعد سے آگے لوگوں کو سزا دے سکتے, تو یہ منع ہے. No law shall authorize to punish of a person for an act of omission that was not punishable by law at the time of the act of omission, or for an offence by a penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offence at the time of the offence was committed. یا ایک بندہ جیل کے اندر ہے, اس کو
سزا دی گئی ہے، جیسا کہ کسی کوئی آفینس کیا اس نے، آ، یعنی اس کی فار ایگزامپل 10 سال سزا ہے کسی ایک آفینس کی، تو اب لا پاس ہو جاتا ہے کہ اس کی ہم نے سزا 10 سال سے بڑھا کر 17 سال کر دی ہے، 15 سال کر دی ہے، 14 سال کر دی ہے، تو اب جو پہلے سے لوگ جیل میں ہیں اس کے اوپر وہ لا اپلائی نہیں ہوگا۔ اس آرٹیکل کا مقصد یہ ہے۔ پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن، کسی بندے کو ایک آفینس کی 2 بار سزا نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو no person shall be prosecuted for punished for the same offense more than once shall when accused of an offense compelled to be a witness against himself، کسی بندے کو یہ بھی نہیں کمپیل کیا جا سکتا کہ وہ اپنے خلاف گواہی دے، ٹھیک ہے؟ وہ اگر اس کو ڈینائی کرتا ہے تو اس کو ڈینائی کرنے کی اجازت ہے، یعنی آپ مار پیٹ کے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جا کے اقراری بیان دے کہ ہاں یہ میں نے اوفینس کیا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو آرٹیکل 13 کے خلاف کام کرنے کی سزا دی جا سکتی ہے، یعنی پولیس آپ کو کمپیل نہیں کر سکتی کہ آپ اس جرم کو مانیں گے آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ تھی کہ جو بندہ ایک بار سزا کاٹ چکا ہے یا اس سے سزا معاف کر دی گئی ہے تو دوبارہ اسی اوفینس کو جو اس کے ایک سزا اس کو کاٹ چکا ہے ایک ایکٹ کے اوپر، وہ دوبارہ اس کا جو ایکٹ نیا تو ہو سکتا ہے لیکن اسی ایکٹ پہ جو ایک سزا وہ کاٹ چکا ہے یا اسے معاف کر دی گئی ہے تو وہ دوبارہ نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، انوائبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین، انسان کی جو تعظیم ہے وہ اس کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ ڈگنیٹی آف مین، جو عزت ہوتی ہے انسان کی، انسان کا وقار ہوتا ہے، اس کو آپ سبجیکٹ ٹو لا دی پرائیویسی آف ہوم شیل بی انوائبل، مطلب اسٹیٹ کچھ ایسا نہیں کر سکتی، کوئی ایسے کیمرے نہیں انسٹال کر سکتی کہ جو انسان کی ڈگنیٹی یا اس کی پرائیویسی کو چھیڑے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا ایکٹ نہیں کر سکتی کہ انسان کی عزت کے اوپر سوال پیدا ہو جائے، کسی کو ایسا لقب نہیں دے سکتی ہے اسٹیٹ، یہ اس کے لیے ہے۔ نو پرسن shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence، کسی بندے کو آپ مار نہیں سکتے، کسی بندے کو آپ سزا نہیں دے سکتے اس بات پہ کہ آپ جی گواہی دیں اس میں کہ آپ نے یہ دیکھا ہے یا آپ کے سامنے یہ کام ہوا ہے، تو ایسا کام آپ نہیں کر سکتے۔ فریڈم آف موومنٹ، ہر بندے کو آزادی ہے کہ وہ موو کر سکتا ہے، یہ ایوری سٹیزن، یہ ہر پرسن کو نہیں، ہر سٹیزن کو اجازت ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایزیلی ہر جگہ موو کر سکتا ہے، سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا، ہاں کچھ ریزنیبل ریسٹرکشن ہو سکتی ہیں لیکن وہ لا کے مطابق ہونی چاہیے، جہاں پہ پبلک انٹرسٹ کا ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو وہاں پہ انٹر اینڈ موو فریلی تھرو آؤٹ پاکستان، ویسے انسان جو پاکستانی سٹیزن ہے وہ ہر جگہ جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے پارلیمنٹ کے اندر مشرف دور کے اندر عام بندے کی جانے پہ پابندی لگا دی گئی تھی، انہوں نے ڈی چوک والی سڑک کو بند کر دیا تھا اور اس طرف کوئی جا نہیں سکتا تھا، پھر جب یہ ختم ہوا پھر زرداری دور میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی کہ یہ جو آرٹیکل نمبر 16 ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اگر آپ اس روڈ کو بند کرتے ہیں، جو شار دستور جسے کہا جاتا ہے، جس کو کانسٹیٹیوشنل روڈ کہا جاتا ہے، شارع دستور اس کا نام، تو وہ پھر کھلوا دی گئی۔ اسی طرح اگر آپ کا آنے کا اتفاق ہو اسلام آباد کے اندر تو G6 کے کونے پہ ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے، انہوں نے ایک سڑک کو بند کیا ہوا تھا، اس طرح بہت سارے آگے منسٹرز کی گلیاں تھیں جس میں منسٹر رہتے تھے، تو وہ گلیاں بند کی ہوتی تھی وہ بلاکس لگا کے، تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ ساری کی ساری ہٹا دی گئی، ISI کے ہیڈ کوارٹرز کو کہا گیا کہ آپ اپنے
جو والز ہیں اس کو نیرو کریں اور اس سڑک کو جو پبلک کی ہے اس کو کھولا جائے، تو وہ یہ کام ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی بندے کو اس کے موومنٹ کے اوپر آپ ریسٹرکشن لگا دیں۔ فریڈم آف اسمبلی کا مطلب ایوری سٹیزن شیل ہیو ٹو رائٹ ٹو اسمبل پیسفلی، مطلب اسمبلی کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ملنا، کوئی بیٹھک، کوئی جلوس جلسہ، peacefully and without harm, subject to the any reasonable restriction imposed by law in the interest of public order۔ وہ بغیر کسی آرمز یعنی بغیر کسی اسلحے وغیرہ کے وہ اجازت ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ریزنیبل انسٹرکشن آئی ہوں، جیسا کہ کووڈ کے اندر منع کر دیا گیا کہ آرٹیکل 144 کے تحت اتنے لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، یا کسی جگہ اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں ہے، یا آج کل بھی لگا ہوا ہے کہ مور دین اتنے لوگ شادی ہال میں نہیں جا سکتے، یا آپ لوگ اندر نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ ہو سکتا ہے ریزنیبل ریسٹرکشنز، لیکن وہ بائی لاز ہوتی ہیں پوچھ کے گورنمنٹ جو اسے قرار دیتی ہے، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ویسے اسٹیٹ کسی بندے کو روک نہیں سکتی کہ وہ آپس میں کوئی میٹنگ یا کوئی جلوس جلسہ کرے۔ فریڈم آف ایسوسیشن بنانا، کچھ لوگوں کا آپس میں کسی ادارے میں، کسی سوسائٹی میں، کسی جگہ پہ اپنی ایک ایسوسیشن بنانا، اپنے رائٹس کو اکٹھا کر کے ایک ریپرزنٹیٹیو بنا کے اس کو آگے کنوے کرنے کے لیے ایسوسیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو ایوری سٹیزن، پاکستان کو جو سٹیزن ہے، ہیو دی رائٹ ٹو فارم آف ایسوسیشن اینڈ یونینس سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا۔ وہی بات ہے کہ اگر کوئی ریزنیبل ریسٹرکشن ہے حکومت کی طرف سے تو وہ ہو سکتی ہے، ادروائز آپ کسی کو اس کام کرنے سے روک نہیں سکتے۔ اور جیسا کہ جو بندے سروس آف پاکستان میں ہوتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنے، یا وہ بات پھر وہی ہے کہ اگر لا اس کو ریسٹرکٹ کرتا ہے تو پھر تو اس کے اوپر ریسٹرکشن ہے، ادروائز کسی بندے کو آپ یونین یا ایسوسیشن بنانے سے روک نہیں سکتے۔ اور جو بھی ایسوسیشن یا کوئی پارٹی بنائے گا تو وہ اس کے فار دی سورس آف اٹس فنڈز اینڈ اکارڈنس ود دی لا، اس کا اس کا محاسبہ کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، آپ کے پاس یہ منی کہاں سے آئی ہے اس ایسوسیشن کے لیے، اس پارٹی کے لیے۔ فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن، ہر بندے کو اجازت ہے کہ وہ ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، اس کو آپ کمپیل نہیں کر سکتے کہ آپ یہ والا ٹریڈ نہیں کر سکتے، آپ یہ بزنس نہیں کر سکتے، یا آپ اس پروفیشن کو جوائن نہیں کر سکتے۔ تو یہ آرٹیکل سبجیکٹ ٹو سچ کوالیفیکیشن اپنی جگہ پہ ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ادارہ مانگتا ہے۔ If any may be prescribed by the law, every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business provided by the nothing shall prevent the regulation any۔ اب اس کی پھر وہ لا ابائڈنگ ہو، جیسے اسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کے لیے یہ لائسنس لینا ہے، آپ نے اس کے لیے یہ کام کرنا ہے، وہ ساری چیزیں پوری کرے گا تو اس کو ان چیزوں سے روکا نہیں جا سکتا۔ فریڈم آف اسپیچ ہے، ہر بندے کو بولنے کا حق ہے کہ وہ جو مرضی بولے، ایوری سٹیزن کو shall have the right to freedom of speech and expression and there shall be freedom of the press subject۔ کوئی اخبار چھاپ سکتا ہے، کوئی ٹی وی پہ بات کر سکتا ہے، بٹ ریزنیبل ریسٹرکشن لگائی جا سکتی ہیں قانون کی طرف سے، اس کی وہ خلاف ورزی نہ کرے، یعنی اب کسی دوسرے بندے کی حد کی عزت نہ کرے، ٹھیک ہے، اسلامک انجنکشنز کے خلاف بات نہ کرے، سیکورٹی ڈیفنس پاکستان فورسز کے بارے میں بات نہ کرے، ڈیفنس کے بارے میں بات نہ کرے، اسٹیٹ کے خلاف بات نہ کرے، باقی فرینڈلی ریلیشن ہے جن اسٹیٹس کے ساتھ ان کے خلاف بات نہ کرے، پبلک آرڈر کے نقصان نہ پہنچائے، تو اس کو فریڈم آف اسپیچ کی جاتا ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے کہ آپ کو ہر چیز کی انفارمیشن دی جا سکتی ہے، یہ بعد میں ایڈ کیا تھا آرٹیکل 19A۔ Every citizen shall have right to have access to information in all matter of the public importance subject to the regulation of reasonable restriction imposed by law۔ بس کچھ اداروں سے آپ انفارمیشن نہیں لے سکتے، باقی آپ کا حق ہے کہ آپ ایک سمپل اپلیکیشن لکھیں اور کسی بھی ادارے کو دیں تو وہ آپ کو آپ کی ریکوائرڈ انفارمیشن دینے کا پابند ہے، اس کا ایک پورا لا ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، اس کے تحت آپ وہ لے سکتے ہیں۔
freedom to profess religion and to manage religious institution. ہر بندے کو حق ہے subject to law, public order, morality. Every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion. Every religious denomination and every sect therefore shall have the right to establish, maintain, manage its religious institutions. اس کو روکا نہیں جا سکتا مدرسے وغیرہ بنانے سے یا اس کو کسی اسکول بنانے سے روکا نہیں جا سکتا اگر وہ ریلیجن کے لیے بنا رہا ہے. سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن. Taxation for purpose of any particular, no person shall be compelled to pay any special tax to person. ایک بندہ اس ریلیجن کا نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ ٹیکس امپوز نہیں کیا جا سکتا, یا اس فرقہ کا نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ والا ریلیجیس ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا. اس کی ممانعت ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. فار ایگزامپل آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو ہمارے مکتبہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بینک کمپیل نہیں کر سکتا کہ وہ زکوٰۃ دیں, کیونکہ ان کے فرقہ کے مطابق, ان کی اپنے ریلیجن کے مطابق, اپنے مذہب کے مطابق جو بھی ان کے رائٹس ہیں ان کو انشور کروانے کے لیے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ انہوں نے, ان کے علماء کرام نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم اپنا جو زکوٰۃ ہے وہ اپنے ایک طریقے سے دیں گے یا ہم سے اسٹیٹ لے نہیں سکتی, ہمارے اوپر امپوز نہیں کر سکتی فار ایگزامپل, یعنی یہ اسٹیٹ کا حق نہیں ہے. اب ان کے مطابق اگر یہ بات ہے تو اسٹیٹ اس کو ماننے کی پورے اس آرٹیکل کے تحت کوئی بھی بینک اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان سے ٹیکس زبردستی نہیں لے سکتا, سوری جس کو ہم ریلیجیس ٹیکس کہتے ہیں, زکوٰۃ کاٹ نہیں سکتا, لیکن باقی تمام لوگوں سے وہ سال پورا ہونے پہ خود بخود کاٹ لیتا ہے. اسی طرح اور کوئی یعنی کوئی چندہ وغیرہ ہے یہ وہ, اگر کوئی اوقاف کا محکمہ ہے کسی نے کچھ ایسا ٹیکس لگا دیے تو مسلمز ہیں تو مسلم سے لیا جائے گا, عیسائی ہیں تو عیسائیوں کے اوپر ٹیکس لگا ہے تو وہ عیسائیوں سے ریلیجیس ٹیکس لیا جائے گا, مسلم سے نہیں لیا جائے گا. تو اس چیز کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ. آرٹیکل 22 ہے سیف گارڈ ٹو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ان ریسپیکٹ آف ریلیجن ETC. آپ نو پرسن اٹینڈنگ اینی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن شیل بی ریکوائرڈ ٹو ریسیو ریلیجیس انسٹرکشن. کسی بندے کو آپ کمپیل نہیں کر سکتے کہ بھائی اگر وہ مائنورٹیز ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا کوئی بھی ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اگر اسلامیات نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ اسلامیات نہیں پڑھے گا. اگر ایک اسکول کرسچنس کا ہے تو وہاں پہ اگر بائبل پڑھائی جاتی ہے تو کسی بندے کو وہ کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بائبل مسٹ پڑھے, وہ اس کا اپنا ریلیجن ہے. تو اس وجہ سے الیکٹیو سبجیکٹ کے اندر اس چیز کو رکھا جاتا ہے, ریلیجیس جتنے بھی سبجیکٹس ہیں کہ اس بندے کا اپنے ریلیجن کے حساب سے جو بک وہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکے. Provision as to property, every citizen shall have the right to acquire, hold, dispose of property in the Pakistan. اچھا ہر بندے کو اجازت ہے کہ وہ پراپرٹی خرید سکتا ہے جو پاکستانی سٹیزن ہے, اس کو ڈسپوز آف کر سکتا ہے یا بیچ سکتا ہے. پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس, پراپرٹی کے جو اس کے رائٹس ہیں اس کے اوپر وہ جو اس نے ایکوائرڈ کی ہوئی ہے, جو اس نے خریدی ہوئی ہے, جہاں پہ وہ رہتا ہے تو وہ اس کو پروٹیکشن دی جائے گی اکارڈنگ ٹو لا. یہ آپ نے صرف اس کو یاد رکھنا ہے کہ اس کی ہیڈنگز آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ نہیں. ایکویلٹی آف سٹیزن, تمام لوگوں کو آپس میں یعنی برابری کا وہ دیا گیا ہے. All citizens are equal before the law, are entitled to equal protection of law. There shall be no discrimination on the basis of sex. کوئی مرد کو عورت پہ کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی مائنورٹیز کو کسی مسلم کے اوپر فضیلت نہیں ہے, کسی مسلم کو مائنورٹی کے اوپر فضیلت نہیں ہے. تو لاء کے مطابق سب کو ڈیل کرنے کا طریقہ ایک ہوگا. اگر کوئی منسٹر ہے تو وہ بھی اسی طرح لا ابائڈنگ ہونا چاہیے, اگر وہ کوئی مزدور ہے اس کو بھی اسی طرح لا ابائڈنگ ہونا چاہیے. دونوں کے لیے کوئی الگ الگ قانون نہیں ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو ایجوکیشن ہر بندے کا حق ہے
اسٹیٹ پرووائڈ کرے گی کمپلسری ایجوکیشن ٹو دی children of the age of 5 to 16 year in such manner as may be determined by law. تو وہ اسٹیٹ کے جو اپنے پبلک ادارے ہوں گے جیسے گورنمنٹ کے اسکول دیکھے ہوں گے تو اس کے اندر ایج 5 سے لے کے 16 تک ان کو جو بچے ہیں ان کو فری ایجوکیشن دینے کی پابندی ہے. No discrimination in respect of access to public places. In respect of access to public places, entertainment or resort not intended for religious purpose only, there shall be no discrimination against the citizen on the ground only of race, religion, caste, sex, residence or place of birth. کوئی بھی پبلک پلیس ہے، پبلک پلیس مطلب جو کہ پرائیویٹ نہیں ہے، جو کسی انڈیویجول کی نہیں ہے، جو پبلک پلیس ہے جو اسٹیٹ کی ہے، اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلانے لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ یا گریڈ فلانے 17 سے ابو کے بچے آ سکتے ہیں یہاں پہ کھیلنے. جو پبلک پلیسز ہے اس کے اندر اس طرح کی ڈسکریمنیشن نہیں کی جا سکتی. وہاں پہ ہر بندے کو ایکسیس، کسی بھی پارک میں آپ یہ نہیں لکھ کے لگا سکتے جو پبلک پارک ہے کہ یہاں پہ اس کے علاوہ کوئی لوگ نہیں آ سکتے، تمام کے تمام لوگوں کا حق ہے. ہاں یہ ڈسکریمنیشن ہو سکتی ہے کہ دس پارک از فار فیملی پرپز، دس پارک از فار اونلی فار بوائز، دس پارک از اونلی فار گرلس، یہ کیا جا سکتا ہے. بٹ آپ اس کے پرپز کو بیان کریں گے لیکن آپ اس کو اس بنیاد پہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں تو آپ یہاں پہ نہیں آ سکتے، یا آپ کی پلیس آف برتھ یہاں کی نہیں ہے تو آپ نہیں آ سکتے. اچھا جی، سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز. آپ جو سروسز ہیں جہاں پہ لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے پبلک اداروں میں، وہاں پہ اس بات پہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کا یہ ریلیجن ہے یا آپ کی یہ کاسٹ ہے یا آپ کی یہ سیکس ہے یا آپ کی یہاں کے ریزیڈنس نہیں ہے یا پلیس آف برتھ ہے، تو اس بنیاد پہ نہیں ہو سکتی. ہاں ایک کوٹا سسٹم ایک الگ چیز ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اتنا رکھا جائے گا، یہاں کے اتنا یہ فلانا ادارہ ہے تو اس میں اتنے لوگ رکھے جائیں گے تو وہ خیبر پختونخوا سے اتنے ہونے چاہیے، پنجاب سے اتنے ہونے چاہیے، وہ کیا جا سکتا ہے. جو وہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں صرف یہیں کے بندے چاہیے تو وہ اسی ڈومیسائل کے بندے چاہیے ہوں گے. لیکن کوئی ایسی ایڈورٹیزمنٹ کرنا، کوئی ایسی بھرتی کرنا کہ آپ کہیں کہ جی اس کے اندر یہ لوگ صرف اس بنیاد پہ نہیں آ سکتے کہ یہ اس کاسٹ کے نہیں ہیں یا یہ اس ریلیجن کے نہیں ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی جاب ہے جو کہ ریلیجیس پرپز سے ہٹ کے ہے تو وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عیسائی وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتا یا ہندو وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتا. وہ بالکل کرے گا، اور اگر اسٹیٹ اگر ایسا کام کرے گی تو وہ اگینسٹ دس آرٹیکل ہوگا. Sorry. آئی تھنک 27 تک ہم پہنچ کے تھے. 28 preservation of language, script and culture. Subject to Article 251, any section of citizens having a distinct language, script or culture shall have the right to preserve and promote the same and subject of law established institution for the purpose. کسی علاقے کی کوئی ایک لینگویج ہے یا کوئی کلچر ہے تو وہ اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے. جیسا کہ سندھ کے اندر سندھی زبان شناختی کارڈ بھی آپ کو سندھی زبان میں ملیں گے، ہر بورڈ ہر پبلک ادارے کا نام ہر فارم آپ کو سندھی زبان میں ملے گا، تو اس چیز کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے. سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 251 وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آرٹیکل 251 اس کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل لینگویج آف پاکستان از اردو، یہ چینج نہیں کیا جا سکتا. مطلب سبجیکٹ ٹو اس لیے لکھا کہ یہ چیزیں آپ نے میک شور رکھنی ہے.
and arrangements shall be made for the being used for official and other purpose within 15 year of commencing day. کہ مطلب وہ جس ٹائم بنایا جا رہا تھا اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ 15 ایئرس آج سے. English language may be used for official purpose until arrangements are made for its replacement by Urdu. جب تک اردو کو ہم نہیں بنائیں گے تب تک ہم انگلش لینگویج کو ایز اے اپنی آفیشیل لینگویج یوز کر رہے ہیں. تو یہ تھا جی چیپٹر 1. انشاءاللہ چیپٹر 2 کو نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اس کے بعد ہم چیپٹر 2 کو کریں گے. اس کے بعد ہم پارٹ 8 کے اوپر چلے جائیں گے. پارٹ 8 کو ہم دیکھیں گے جو کہ الیکشن کمیشن کے متعلق ہے, اور اس کے بعد ہم دوبارہ الیکشن ایکٹ 2017 پہ چلے جائیں گے. تب آپ کو وہ صحیح سے سمجھ آئے گا جب ہم اس کو پڑھ لیں گے. جو چیپٹر 8 ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے آپ کے الیکشنز ایکٹ 2017. اگر آپ الیکشن ایکٹ 2017 کو پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ نے یہ اس کا چیپٹر 8 نہیں پڑھا ہوا تو وہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے گا. تو انشاءاللہ ہم آگے 2-3 لیکچرز کے اندر کوشش کریں گے الیکشن ایکٹس کو ختم کرنے کا. اس کے بعد ہم چیپٹر 2 اور اس کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہو جائے گا.